بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ افغان طالبان نے کہا ہے کہ ایسا اسلامی نظام چاہتے ہیں جس میں مذہبی اصولوں اور ثقافتی روایات کے تحت خواتین کے حقوق کی ضمانت بھی دی گئی ہو۔ افغانستان سے غیر ملکی اہلکاروں کا انخلاء جاری ہے، جبکہ دوحہ میں ہونے والے کابل حکومت اور افغان طالبان کے درمیان بین الافغان مذاکرات بے نتیجہ ثابت ہوئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں طالبان کی جانب سے جاری بیان میں امن مذاکرات پر یقین رکھنے کی یقین دہانی اور اسلامی نظام کے نفاذ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امن مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں اور ملک میں ایسے حقیقی اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے ہیں جس میں خواتین کو مذہبی اصولوں اور ثقافتی روایات کے تحت تمام حقوق حاصل ہوں۔ حقیقی اسلامی نظام کا نفاذ ہی ملک میں امن اور خوشحالی کا ضامن ہے۔ یاد رہے دوستو کہ افغانستان میں کئی صوبوں کے اضلاع کے کنٹرول کے لیے طالبان اور افغان حکومت کے درمیان گھمسان کی لڑائی جاری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر جاری جھڑپوں میں اس ماہ 500 سے زائد افراد مارے گئے ہیں، جن میں اکثریت سیکیورٹی اہلکاروں کی ہے۔ طالبان کی جانب سے جاری امن مذاکرات اور اسلامی نظام کے نفاذ کی خواہش کا تاحال کابل حکومت یعنی افغان حکومت نے کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ تاہم افغان کے صدر عہدے سے سبکدوشی اور ملک میں نئے صدارتی الیکشن کرانے کی پیشکش پر قائم ہے۔ پینٹاگون نے امریکہ کے اخبار وال سٹریٹ جرنل کی اس رپورٹ کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ مشرق وسطی سے اپنے فوجی اہلکاروں کی تعداد کم کرے گا۔ امریکہ کا یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صدر جو بائیڈن ایران کے ساتھ تعلقات میں بہتری چاہتے ہیں۔ 2019 میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے دوران خطے میں امریکی اہلکاروں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا تھا۔ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق اسی طرح جنگی ساز و سامان کو عراق، کویت، اردن اور سعودی عرب سے منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ سعودی عرب سے تھاڈ نامی سسٹم بھی کہیں اور منتقل کیا جائے گا۔ کچھ فوجی یونٹ اور دوسرے ممالک میں تعینات کیے جا رہے ہیں، جبکہ دیگر فوجی یونٹس امریکہ واپس لائے جا رہے ہیں۔ اب بھی مشرق وسطی میں ہزاروں اہلکار تعینات ہیں، جن کے ساتھ امریکہ کا جدید ہوائی اور بحری ساز و سامان موجود ہے، تاکہ خطے میں شراکت داروں کے ساتھ امریکی قومی مفادات کی حفاظت ممکن بنائی جائے۔ امریکی اہلکار افغانستان سے نکلنے کے عمل کے دوران دنیا بھر میں اپنی موجودگی کو نئے سرے سے ترتیب دے رہے ہیں، اور ایشیا میں چائنا کے خطرے کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ امریکہ مشرق وسطی میں ایران کو اب بھی سب سے بڑا خطرہ مانتا ہے، لیکن جو بائیڈن انتظامیہ ایران کو اس کے ایٹمی پروگرام سے روکنے اور معاہدے میں واپسی کے لیے مذاکرات میں مصروف ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی انڈیا کے زیر انتظام مقبوضہ وادی کے معاملے پر آئندہ ہفتے کل جماعتی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ 24 جون کو ہونے والے اجلاس کے لیے غیر رسمی دعوت نامے تمام اہم کشمیری رہنماؤں کو بھیج دیے گئے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے تصدیق کی ہے کہ ان کو بھی دعوت نامہ موصول ہوا ہے، تاہم اس سے متعلق مشاورت کر رہے ہیں۔ وادی کشمیر میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی بحران کے اختتام کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا حالیہ اقدام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اجلاس سے متعلق خبریں سامنے آئی ہیں کہ مرکز کی جانب سے وادی کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی اور دیگر اہم مسائل زیر بحث آنے کی توقع ہے۔ مقبوضہ وادی کے ایک اور اعلیٰ رہنما نے بھی تصدیق کی ہے کہ انہیں بھی اجلاس میں مدعو کیا گیا ہے۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق حکومت نے آئندہ ہفتے ہونے والے اجلاس کے لیے مقبوضہ وادی کی مرکزی جماعتوں سے رابطے کیے ہیں۔ یہ اجلاس ایسے وقت پر بلایا گیا ہے جب نومبر یا آئندہ سال کے شروع میں کشمیر میں انتخابات متوقع ہے۔ فی الحال مقبوضہ وادی سے تعلق رکھنے والی کم سے کم 9 جماعتوں کو دعوت دی گئی ہے۔
تاہم اجلاس میں 16 جماعتوں کے شریک ہونے کا امکان ہے۔ خصوصی حیثیت کے خاتمے کے تقریباً 3 ماہ بعد مرکزی حکومت نے باقاعدہ طور پر متنازع خطے مقبوضہ وادی کو 2 وفاقی حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ کورونا وبا کے باعث 1 دہائی بعد اسلحے کی فروخت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے، جبکہ خطے میں بڑے خریدار ممالک میں بھارت کا نام سر فہرست ہے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے 2016 سے 2020 تک کی رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ دنیا میں ایسی فروخت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ اگرچہ بیچنے والے 3 بڑے ممالک امریکہ، فرانس اور جرمنی کی فروخت میں تو اضافہ ہوا، لیکن روس اور چائنا کی برآمد میں کمی ہوئی، جس کے باعث مجموعی فروخت میں کمی پیشی نہیں ہوئی، اور ایسا 10 سال بعد ہوا ہے۔ تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سلسلہ آئندہ بھی برقرار رہے گا یا نہیں۔ ایشیا اور اوشیانیا وہ خطے ہیں جو دنیا کے سب سے زیادہ 42% درآمد کرتے ہیں، جن میں بھارت سر فہرست ہے، جبکہ آسٹریلیا، چائنا، جنوبی کوریا اور پاکستان بھی بڑے خریدار ممالک میں شامل ہیں۔ کورونا کی وجہ سے عالمی معیشت کو نقصان پہنچا ہے، اور متعدد ممالک آئندہ سالوں میں اس کی خریداری پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ لیکن کورونا وبا کے عروج کے دوران بھی متعدد ممالک نے اس کے بڑے بڑے سودے کیے ہیں، جن میں متحدہ عرب امارات شامل ہے، جس نے امریکہ سے خریداری کا $23 ارب کا معاہدہ کیا۔ اسی طرح سعودی عرب بھی پیچھے نہیں رہا، جس کی درآمدات میں 61%، جبکہ قطر کی درآمدات میں 361% اضافہ ہوا۔ دنیا میں اسلحے کی تجارت میں چائنا کا حصہ 5.2% ہے، جبکہ پاکستان، بنگلہ دیش اور الجزائر چائنا کے بڑے خریدار ممالک ہیں۔ دونوں کے جھگڑے معمول کی بات ہے، یہاں تک کہ صرف ایک ہفتے میں 9 بار دونوں ایک دوسرے کو بریک اپ کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ لڑکی نے ایک بار پھر لڑکے کو بریک اپ کی دھمکی دی، جس پر اس نے کچھ ایسا کرنے کا سوچا جس سے نہ تو کوئی جھگڑا ہو اور نہ بریک اپ کا خدشہ ہو۔ جوڑے نے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو ہتھ کڑی سے باندھ لیا تاکہ آئے روز کے جھگڑوں اور بریک اپ سے بچ سکیں۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ہاتھ کو جگڑے 1 ماہ ہو گئے ہیں، اور دونوں کا ارادہ ہے کہ کم از کم 3 ماہ تک دونوں اسی طرح ایک ساتھ رہیں گے۔ وہ ساتھ شاپنگ پر جاتے ہیں، گھر کا کام کاج کرتے ہیں اور تفریح کے لیے بھی جاتے ہیں۔ اس جوڑے نے ہتھ کڑی میں جگڑے ہاتھوں کی تصاویر انسٹاگرام پر شیئر کی تو صارفین نے دلچسپ تبصرے کیے۔ جوڑے کا کہنا ہے کہ انہوں نے مسائل کو نئے سرے سے حل کرنا سیکھ لیا ہے، لیکن دوستو میں سوچ رہا ہوں کہ باتھ روم میں یہ کیسے جاتے ہوں گے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر باہر سے لائی جانے والی مصنوعات کا سالانہ حجم GDP کے 11% یعنی $34 ارب تک تجاوز کر گیا ہے، جس سے معیشت کو صرف ٹیکس کی مد میں سالانہ $22 ارب کے نقصانات کا سامنا ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر باہر سے لائی جانے والی مصنوعات کی بھرمار معیشت کے ساتھ پاکستان کی سلامتی اور شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے بھی خطرہ ہے، جبکہ $22 ارب کا یہ نقصان پاکستان کی سالانہ ایکسپورٹ یا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھجوائی جانے والی رقوم کے برابر ہے۔ دنیا کے 90 ممالک میں موجود پاکستانی محنت کر کے جو رقوم وطن بھیجتے ہیں، یا پاکستان کی فیکٹریوں اور کارخانوں میں دن رات کی محنت سے کی جانے والی ایکسپورٹ کا فائدہ صرف 12 مصنوعات کی غیر قانونی طور پر باہر سے لانے کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے۔ مارکیٹوں میں کنٹرول نہ ہونے سے ایسی مصنوعات کا سراغ لگانے اور ایسے افراد کی سرپرستی اور مدد کرنے والے سرکاری عناصر کے خلاف کارروائی نہ ہونے سے اس کے حجم اور معاشی نقصانات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ کورونا سے متاثر ہونے والوں میں ذائقے اور سونگھنے کے حس کا خاتمہ اس کی علامات اور ضمنی اثرات میں شامل ہے۔ ابتدا میں ان حسیات کا ختم ہونا اس مرض کا اتفاقی اثر تصور کیا گیا، لیکن جب کورونا سے متاثر ہونے والوں میں اس کی شرح بہت زیادہ ریکارڈ کی گئی تو اسے بھی کورونا کی علامات اور اثرات میں شامل کر لیا گیا۔ کورونا کے باعث ختم ہونے والی سونگھنے اور چکھنے کی حس واپس آنے میں عرصہ لگ سکتا ہے۔ یہ انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے۔
اور اس کے لیے کوئی ایسی دوا نہیں جس کے استعمال سے یہ فوری بحال ہو جائے۔ صرف چند ایسی غذائی اجزاء کی نشاندہی کی جا رہی ہے جو ان حسیات کے وقتی طور پر ختم ہونے والی شدید قوت سے نجات دلانے میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ اجوائن گرم مسالے میں شامل اس کے بیجوں کا ذائقہ بہت تیز ہوتا ہے اور یہ سینے کی جگرن کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ ایک چمچہ اجوائن کو کپڑے کی پوٹلی میں باندھ کر سونگھنے سے افاقہ ہوگا۔ لہسن قدرت کا بڑا تحفہ ہے۔ اس کا ذائقہ بہت تیز ہوتا ہے اور طب میں اسے سانس میں رکاوٹ دور کرنے کے لیے بھی مددگار بتایا جاتا ہے۔ اس سے ذائقے کے حس بحال ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ لہسن کو پانی میں جوش دے کر اس کا جوشاندہ سا بنا کر پینے سے یہ فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سرخ مرچ کے حوالے سے کوئی سائنسی شواہد تو نہیں، لیکن عام تجربے میں دیکھا گیا ہے کہ تیز سرخ مرچ سے بند ناک کھل جاتی ہے۔ اسی طرح جلے ہوئے لیموں کے باقاعدہ سائنسی شواہد تو نہیں، لیکن اس حوالے سے کئی کامیاب تجربات سامنے آئے ہیں۔ اس ٹوٹکے کے مطابق لیموں یا نارنجی کو شعلے پر جلا کر اسے سونگھنے سے سونگھنے اور چکھنے کی حس تیزی سے بحال ہو جاتی ہے۔ کورونا کی نئی شکل کے سامنے آنے کے بعد یورپ کے کئی ممالک میں کمزور افراد کو اتوار کو کورونا کی ویکسین لگانا شروع کر دی گئی ہے، جبکہ فرانس میں حکام نے تیسرے لاک ڈاؤن کا امکان ظاہر کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ کورونا کی وبا سے سبق لینے کا وقت آ چکا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ آخری وبا نہیں ہوگی اور وبائیں زندگی کی حقیقت ہوتی ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔